مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کا بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا گیا تھا اور ناتمام رہا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی بری بات یا برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدل دے. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بدلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے بدل دے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ حدیث ہے جس کا بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا، اور اس کے جو پہلے دو درجات ہیں ان کی کسی قدر تفصیل عرض کی گئی تھی کہ اگر کسی شخص کو کسی جگہ اختیار حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، اور وہ کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. جیسا کہ کوئی شخص کسی خاندان کا سربراہ ہے اور اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو یا گھر والوں کو، ماتحتوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کو طاقت حاصل ہے اس کو روک دینے کی، تو اس پر واجب ہے کہ اس کو روک دے. جہاں اس کی طاقت نہ ہو تو کیا ہاتھ سے روکے؟ تو دوسرا درجہ بیان فرمایا کہ زبان سے روک دے، زبان سے تبدیلی پیدا کر دے. اور زبان سے تبدیلی پیدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرے، بتائے، سمجھائے. پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ اس کے لیے بھی حکمت کی اور نرمی اور شفقت اور محبت کی ضرورت ہے. اس محبت اور شفقت کے ساتھ بات کہی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرما دے. تیسرا درجہ آخری یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی میں زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، ہاتھ سے روکنے کی تو ہے ہی نہیں، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں. زبان سے روکنے کی طاقت اس طرح نہیں کہ اندیشہ ہے کہ اگر میں کچھ کہوں گا، زبان سے کوئی بات کہوں گا، نصیحت کروں گا تو یا تو دوسرا آدمی مجھے اس کے ناقابل برداشت تکلیف پہنچائے گا یا کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے جو اس برائی سے بھی زیادہ برا ہے، ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. تو اس صورت میں تیسرا درجہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس وقت میں دل سے برا کر لے. اس کو کم از کم دل میں یہ بات ہو کہ بھئی یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا، برا ہو رہا ہے، دل سے برا کر لے. لیکن پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہو
تو پھر یہ تیسرا درجہ آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان سے کہنے کی طاقت تو ہر وقت ہے، جب ایک برائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو زبان سے کہنے کی طاقت تو ہر وقت ہے، الا ایک آدمی گونگا ہی ہو، گونگا بھی ہو تو کم از کم لکھ کے کہہ سکتا ہے، اشاروں سے کہہ سکتا ہے، تو طاقت تو بظاہر ہے، ہر وقت ہے۔ پھر یہ کیا مانا کہ زبان سے کہنے کی طاقت؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ طاقت نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ کہہ تو دے گا لیکن اس کے نتائج اس سے بھی خراب نکلیں گے، جتنی برائی ہو رہی ہے اس سے بھی برے نتائج نکلیں گے۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات نہ کہنا بھی بہتر ہے، خاموش رہنا بہتر ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے، ایسی کوئی سنت کے خلاف کوئی حرکت کر رہا ہے، آپ اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، لیکن یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہ بات مانے اور الٹا سنت کا استحضاء شروع کر دے، سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ تو اب اگرچہ طاقت تو ہے تو اس کو کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو، سنت کا طریقہ اختیار کرو، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے تو سنت کے خلاف کام کر رہا تھا، اب سنت کا مذاق اڑائے گا تو اللہ بچائے کفر تک کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے موقع پر بعض اوقات رک جانا مناسب ہوتا ہے، پھر اس وقت میں دل سے برا کرتے ہیں۔ یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، امام اعمش سلیمان ان کا نام تھا، سلیمان ابن مہران اعمش، بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں، فقہا میں سے بھی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کے ہم عصر بھی ہیں، ابو حنیفہ نے ان سے حدیثیں لی۔ امام اعمش، اعمش کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں چندھا، یعنی وہ شخص جس کی پلکیں گری ہوئی ہوتی ہیں تو آنکھ میں اس کے نقص پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی روشنی اگر سامنے آئے تو اس کی آنکھ کھیرا ہو جاتی ہے، روشنی میں اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اعمش۔ تو یہ چونکہ ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ ان کی پلکیں گری ہوئی تھی، آنکھ میں پلکیں نہیں تھی، اور روشنی کے سامنے آنے سے آنکھیں چندیا جاتی تھی، اس واسطے ان کا لقب اعمش مشہور تھا۔ تو یہ تو ان کے آنکھ میں تھوڑی سی خرابی تھی۔ اتفاق سے ایک شاگرد آ گئے ان کے پاس پڑھنے کے لیے، وہ شاگرد ایسے آئے کہ ان کی ٹانگ میں گڑبڑ تھی، وہ پاؤں میں لنگ تھا، تو وہ آ کر ان کے پاس بیٹھنے لگے، ان سے سبق درس لینے لگے۔ اور شاگرد بھی، بعض شاگرد تو ایسے ہوتے ہیں کہ سبق سے کام، سبق پڑھا چلے گئے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ استاد سے لپٹ ہی جاتے ہیں اور دن رات استاد کے ساتھ جہاں جو استاد جا رہا ہے یہ بھی جا رہے ہیں۔ تو وہ شاگرد ایسے ہی تھے کہ وہ ہر وقت استاد کے ساتھ لگے رہتے۔ تو جب یہ دونوں کہیں بازار میں جاتے تو لوگ جو ہے ان کو دیکھ کے کچھ مذاق کیا کرتے تھے کہ بھائی استاد چوندھا اور شاگرد لنگڑا، اس کے پاؤں میں لنگ، تو لوگ جو ہیں وہ ذرا مذاق کیا کرتے تھے، ہنسی اڑاتے۔ تو ایک دن امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگرد سے کہ میاں تم میرے ساتھ بازار مت جایا کرو، بازار مت جایا کرو۔ غلط کیوں؟ کہا کہ جب تم دونوں بازار میں نکلتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، تو خام خواہ کیوں جائیں ہم بازار میں، تو ساتھ کیوں جائیں، تم الگ چلے جایا کرو، میں الگ چلے جایا کروں۔ انہوں نے کہا حضرت کہ آپ نے بھی کمال کر دیا، لوگوں کی ہنسی اڑانے کی خاطر مجھے آپ اپنی صحبت سے محروم فرما رہے ہیں۔ تو لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں تو اڑایا کریں، وہ مذاق کرتے ہیں تو کریں، ان کو گناہ ملتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ گناہ ہے، تو وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مالنا نوجر ویا سمون، ہمارا کیا ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں تو ثواب ملتا ہے، جب ہماری ہنسی اڑائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے، ان کو ہی گناہ ملے گا۔ تو عجیب جواب دیا حضرت سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ، فرمایا کہ میاں نسلم و یسلمون خیر من ان نوجر و یاسمون،
کہہ رہے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ثواب ملتا ہے انہیں گناہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے کیا نقصان، یہ بات مت سوچو، ہم بھی گناہ سے بچ جائیں وہ بھی گناہ سے بچ جائیں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو اور ہمیں ثواب ملے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، ان کو بھی گناہ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ۔ یہ ہے دین کی فہم۔ بظاہر تو بات شاگرد کی سچی لگتی تھی کہ بھائی اڑانے تو اڑانے دو، لیکن اس شخص کی نگاہ ہوتی ہے مخلوق خدا کی شفقت، وہ اس کی غلطیوں پر اتنی نظر نہیں ڈالتا، وہ دیکھتا ہے جتنا بھی ہو سکے ان کو گناہ سے بچا لوں، یہ بہتر ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو بعض اوقات کسی ایسے کام کو چھوڑ دینا یا خاموش ہو جانا جہاں اندیشہ ہو کہ لوگ جو ہیں اور زیادہ اچھائی کا مظاہرہ کریں گے، آپ نے تو ان کو کسی خلاف سنت بات پر ٹوکا، جواب میں اس نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اللہ بچائے ایمان خطرے میں پڑ گیا، تو نہ خوبصورت سے نہ کہنا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا عجیب و غریب ارشاد ہے، یاد رکھنے کا ہمیشہ۔ فرمایا کہ کلموا الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کہو تو ایسے انداز سے کہو کہ جس سے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایسے انداز سے بات کہہ دی کسی ایسے موقع پر بے موقع کہ اس وقت میں تکذیب کی نہ بتا دوں، تو ایسے موقع پر تو کہنا ٹھیک نہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ آج کون مسلمان ہے جو ناواقف ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا، دین کا جذبہ ایک آگ کی طرح سینے میں بھر دیا تھا۔ جہاں بیٹھے دین کی بات، جہاں بیٹھے دین کا پیغام، ان کا واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک صاحب تھے، وہ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب کی خدمت، کافی دن تک آتے رہے، تو ایک موقع پر حضرت داڑھی نہیں تھی ان کی، تو حضرت مولانا الیاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن جب آتے رہے، سوچا کہ شاید اب یہ مانوس ہو گئے ہوں گے کچھ، تو ایک دن کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سنت کے اوپر تم بھی عمل کر لو۔ تو جو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تو بیچارے وہ کچھ شرمندہ ہوئے ہوں گے، کچھ ہوا ہوگا، تو اس کے بعد سے آنا چھوڑ دیا، مولانا کے پاس نہیں آئے اس کے بعد۔ تو اب کئی دن جب گزر گئے، معلوم کیا کہ کیا ہوا، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو مولانا الیاس صاحب کو بڑا افسوس ہوا، فرمانے لگے بھائی بڑی سخت غلطی ہوئی مجھ سے۔ کیا بات ہوئی؟ کہ میں نے کچے توے پہ روٹی ڈال دی، کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی توا پکا نہیں تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اوپر روٹی ڈالی جاتی، میں نے غلط اندازہ کیا، پہلے ہی ڈال دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنا ہی بند ہو گیا۔ کم از کم آتے رہتے تو کوئی دین کی بات کان میں پڑتی رہتی، کچھ ہوتا تو۔ اب بظاہر تو ایک آدمی ظاہر بین یہ کہے گا کہ بھائی جو ایک آدمی کسی غلط کام میں ہے مبتلا تو اس سے کہہ دو زبان سے، اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہہ دو۔ لیکن زبان سے کہنا اس وقت میں الٹا مضر پڑا، اس لیے مضر پڑا کہ وہ ابھی توا اس کے لیے تیار نہیں بل ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں حکمت، اور جس کو فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ کہو، یہ نہ ہو کہ ایک پتھر ہے اٹھا کر پھینک دیا، ایک فرض ہے سب سے ٹال دیا، زبان سے کہہ دیا، یہ دیکھو کہ کس وقت اس کا کیا نتیجہ برابر ہوگا کہنے۔ تو یہ ساری باتیں اس اطاعت میں داخل ہیں، یہ ساری باتیں اس بات میں داخل ہیں۔ استطاعت تو ہر وقت ہے کہنے کی، جب چاہے کہہ دو، منہ اٹھا کر کہہ دو، لیکن استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دیکھو کہ اس کہنے کا نتیجہ اور الٹا خراب تو نہیں ہوگا، کوئی اور برا نتیجہ تو نہیں نکلے گا۔
آج کل تو خاص طور پر زمانہ ایسا آ گیا کہ دین کے علم سے ہو گئی ہے بیگانگی. اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر کبھی مذاق اڑایا جائے, استہزاء کیا جائے, تو صرف یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے, انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. اس واسطے کسی ایسے موقع پر ایسی بات کہنا جس سے دوسرا سننے والا الٹا کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائے جو اسے کفر تک پہنچا دے, تو ایسے موقع پہ یہ مناسب نہیں. اسی لیے سب استطاعت ہوتا ہے. حضور جو فرما رہے ہیں کہ اگر استطاعت نہیں ہے زبان سے بھی کہنے کی تو دل سے برا سمجھو, تو اس استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے. استطاعت تو ہے کہہ دینے کی, لیکن اندیشہ ہے کہ اس کے کہہ دینے سے اور الٹا اثر ہوگا, برا اثر پڑے گا, تو اس وقت میں رک جانا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. تو یہ معنی ہے اس زبان سے. ایسے مواقع پر جب استطاعت نہ رہے تو فرمایا کہ دل سے بدل. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے یہاں اور جس پر بہت توجہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ اگر اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو الفاظ یوں بنتے ہیں, معنی یوں بنتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں زبان سے کسی برائی کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے بدل دے, اپنے دل سے بدل دے. یہ نہیں فرمایا کہ دل سے برا سمجھے, بلکہ الفاظ یہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں, زبان سے بدل دے, زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں, دل سے بدل دے. تو دل سے بھی بدلنے کا حکم ہے, دل سے بدل. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ دل سے کیسے بدل دے. نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, نہ زبان کھول سکتا ہے, محض دل سے بدل کیسے دے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ معنی در حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ استعمال نہ کر سکا, زبان استعمال نہ کر سکا, لیکن دل میں اس کے خلاف اتنی, اس عمل کے خلاف اتنی نفرت ہو اور اس کی وجہ سے اتنا گھٹن ہو اور اتنی بے چینی ہو کہ اس بے چینی کے نتیجے میں آدمی اس تلاش میں رہے کہ کب موقع آئے تو میں زبان سے یا ہاتھ سے اس کو بدل. یہ انسان کو گھن لگ جائے, ایک دھن لگ جائے, یہ دن رات فکر میں غلطہ پیچا ہے کہ اب اگرچہ میں کہہ نہیں سک رہا ہوں, لیکن کب آئے گا وہ موقع کہ میں یہ بات کہہ سکوں, کہہ کر اس معاملے کو بدل. جب انسان کو کسی چیز کی برائی دل میں صحیح معنی میں بیٹھ جاتی ہے اور دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ برائی زائل ہو جائے, تو وہ دن رات اس فکر میں غلطہ پیچا رکھتا ہے کہ کیا طریقہ اختیار کروں جو یہ بات اس طرح ہو جائے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کی اولاد ہے اور وہ اللہ بچائے خراب ہو گئی, اس کی مرضی کے خلاف ہو گئی. اب وہ اگر ہاتھ استعمال کرنا چاہتا ہے, جبر و تشدد سے کام لینا چاہتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا, زبان سے سمجھاتا ہے تو بھی اس کا کوئی اثر نہیں نکلتا. تو دل میں اس کی کیا کیفیت ہوگی, دل میں کتنا بے چین ہوگا, راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی, صبح شام بے چین رہے گا کہ کسی طرح اس کو اس بری عادت سے نکال لو. تو جب یہ بے چین ہوگا, بےتاب ہوگا, تو یہ بے چینی اور بےتابی خود بخود راستے سجا دے گی. کون سا موقع آئے گا کہنے کا کہ کہہ دوں, کون سا موقع ایسا آئے گا کہ اس کے دل میں بات اتر جائے اسے اتار دوں. تو جب آدمی بے چین ہوگا, بےتاب ہوگا, تو بے چینی اور بےتابی خود بخود راستے سجا دے گی صحیح وقت پر, صحیح موقع پر بات کرنے کے, اور اس کے نتیجے میں ایک نہ ایک دن اس کی بات کا اثر ہوگا. یہ ہے کل جو یہ تو بھی ہے. اب یہ بتائیے, جب فرض کریں آج جتنے منکرات پھیلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, برائیاں, گناہ برسر عام ہو رہے ہیں, چلو ہمارے اندر ہاتھ سے اس کو بدلنے کی طاقت نہیں,
زبان سے بسا اوقات کہنے کی طاقت نہیں، لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں بے چینی پیدا کر لے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کس طرح رکنا چاہیے، یہ بے چینی بےتابی اس طرح پیدا ہو جائے جیسے کہ انسان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، تو جب تک کہ وہ درد رک نہیں جاتا تب تک انسان بے چین رہتا ہے. اس طریقے سے اگر یہ بے چینی پیدا ہو جائے سب کے دل میں، ہمارے سب کے دل میں، تو کیا ہوگا نتیجہ کہ بالآخر یہ برائی ختم ہوگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں راستہ نکلے گا اس کو بند کرنے کا، اس کو روکنے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں گناہ تو گناہ، شرک، کفر، بت پرستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھلا بغاوت، علانیہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں. ایسے حالت میں سرکار دو عالم اور حکم یہ ہے کہ ان سب کی اصلاح میں کریں. تو ایک وقت ایسا گزرا ہے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت کے بعد 3 سال جو اس میں تبلیغ کی بھی کبھی حکم نہیں تھا، 3 سال تک تبلیغ کا حکم نہیں آیا. اس 3 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. حرا کے غار میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات فرما رہے ہیں، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ کرتے طبیعت میں ایک گھٹن پیدا ہو رہی ہے، کہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کو سنبھالوں. تو یہ بے چینی ہی بالآخر رنگ لاتی ہے، اور رنگ لانے کے بعد جب تبلیغ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بے چینی آگے بڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ماحول کے اندر انقلاب برپا فرماتا ہے. وہ بے چینی کیسی تھی؟ قرآن کریم فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس اندیشے میں، اس بے چینی میں کہ یہ لوگ ایمان کو نہیں لاتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ما علیک الا البلاغ، آپ کے پاس تبلیغ کا فریضہ ہے، آپ اتنا اپنی جان کو ہلکان نہ کیجیے، اتنے پریشان نہ ہوئیے. اللہ تعالیٰ تسلی دے. لیکن بے چینی ایسی ہے، بے تابی ایسی ہے کہ جو کوئی آ رہا ہے تو دل میں یہ ہے کہ کسی طرح اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں اور اس کو بعد اس دل میں حلق میں اتار دوں. یہ ہے بقلب. تو قلب سے صرف برا سمجھ لینا کافی نہیں، ایسا برا سمجھنا کہ جو بالآخر بے تابی اور بے چینی دل کے اندر پیدا کر دے، ایسی بے تابی اور بے چینی کہ بالآخر وہ اصلاح کے اوپر منتج ہو. آج ہمارے اندر جو خرابی ہے وہ یہی ہے کہ بے چینی نہیں، بے تابی نہیں. اول تو برا سمجھنا، یہ بھی اللہ بچائے، اس کے بھی لالے ہیں، اس کا بھی فقدان ہے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ معاشرے کے ماحول کے اثر سے اگر کوئی شخص برائی کر بھی نہیں رہا، کچھ بچا ہوا ہے تو بچا ہوا ہے اپنے سابق عادتوں کے لحاظ سے. اب کیا بڑھاپا آ گیا، جوانی گزر گئی، اب کیا اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کروں، اس شرم سے نہیں بدل رہا اپنے آپ، ایک دھرے پہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے. لیکن اولاد جو جا رہی ہے، نئی نسل جو غلط راستے پر جا رہی ہے، اس کی برائی کا محقو دل میں نہیں ہے. اگر تماکو برائی دل میں ہوتی تو اس کے لیے بے چین ہوتا، بےتاب ہوتا، لیکن بے چین اور بےتاب نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ برائی کا محقو دل میں نہیں. اور اگر ہے تو بس ایسی ہے کہ چلو بھائی ہم نے تو گزار لی عمر، یہ نئے لوگ ہیں، نئی نسل کے لوگ ہیں، ان کی اگر اپنی زندگی کے اندر کچھ انہوں نے کچھ گپتیوں کے، کچھ فیلیوں کے راستے نکال لیے ہیں تو چلو ان کو کرنے دیں. اس کی برائی دل میں نہیں. اور اگر ہے تو بے چینی کیا کرے. جب یہ بے چینی اور بےتابی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نانا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اصل میں تبلیغ اور دعوت کا حق اس شخص کو پہنچتا ہے جس کے دل میں تبلیغ اور دعوت
کا جذبہ ایسا ہو گیا ہو جیسے کہ حوائج ضروریہ. جو بھوک لگ رہی ہے جب تک کھا نہیں لے گا چین نہیں آئے گا, پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پی لے گا چین نہیں آئے گا. اس طریقے سے انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ کسی طرح میں اس کو بچا دے. اور مثال دی کہ اس کی جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا فرمایا. کیا داعیہ پیدا فرمایا کہ ایک ایک باز میں سینکڑوں انسان توبہ کرتے تھے گناہ, ایک ایک باز, اس لیے کہ بات دل سے نکلتی تھی, دل کا اثر ڈال ہوتی. ایک بات ایک مرتبہ فرما رہے جامع مسجد دہلی میں, بڑا لمبا چوڑا واز کیا, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ, کتنا 2 گھنٹے طویل واز ہوتا تھا. واز کرنے کے بعد جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے تو اتنے میں ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا. اس نے پوچھا جی مولوی اسماعیل صاحب کا واز کیا ختم ہو گیا؟ تو نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا. کیا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہے, میں تو بڑی دور سے آیا تھا مولوی اسماعیل صاحب کا واز سننے کے لیے. کہا کہ کہاں سے آئے تھے؟ کہ جی میں فلاں گاؤں سے آیا تھا اور اس خیال سے آیا تھا کہ مولوی اسماعیل کا واز ہوگا تو وہ سنوں گا. افسوس ختم ہو گیا, میرا آنا بیکار ہو گیا. کہا کہ نہیں بھائی تم پریشان مت ہو, میرا ہی نام اسماعیل ہے, آؤ بیٹھ جاؤ نہیں, سیڑھیوں میں بٹھا لیا. اور کہا کہ میں نے میرا ہی واز کہا تھا, میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں کیا کہا تھا. سارا واز وہ اس ایک آدمی کے سامنے بیٹھ کر سارا واز دوبارہ دوہرا. اللہ, کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بھی کمال کیا کہ ایک آدمی کی خاطر پورا واز دوہرا دیا اتنا لمبا چوڑا. کہا کہ میاں میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کی خاطر کہا تھا اور دوسری بار بھی ایک ہی کی خاطر کہا. یہ مجمع کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ایک کی خاطر جس کی خاطر پہلے کہا تھا اسی کی خاطر دوسری بار. یہ ہے حضرت سب بنے ازمانہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اس کا کوئی ذرہ پیدا فرما دے, رحمت سے اخلاق کا, اس بے چینی کا, اس بےتابی کا, کہ یہ منکرات کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بےتابی پیدا, بے چینی پیدا کہ یہ منکرات ہو رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ان کو ختم کیا جائے, کس طرح مٹایا جائے. جس دن یہ بےتابی پیدا ہو گئی, یاد رکھیے اس دن کم از کم آدمی اپنے گھر کی تو اصلاح کر لے. اگر نہیں ہو رہی تو اس کے معنی یہ کہ بے چینی نہیں, بےتابی نہیں, آدمی گزار. تو یہ ہے حدیث کا منشا. خلاصہ یہ نکلا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ تبلیغ کے 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک انفرادی تبلیغ جو فرض عین ہے ہر انسان کے ذمہ پر, کہ جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے, پہلے ہاتھ سے نہ ہو سکے زبان سے نہ ہو سکے تو دل سے. اس کی تفصیل دی ہے. دوسری قسم ہوتی ہے تبلیغ اور دعوت کی اجتماعی, کہ لوگوں کو جمع کر کے کوئی واعظ کیا جا رہا ہے, کوئی تقریر کی جا رہی ہے, کوئی فرمائش کی جا رہی ہے. یہ اجتماعی دعوت. یہ اجتماعی دعوت یہ فرض عین تو نہیں, فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کچھ لوگ اس کام میں کھڑے ہو جائیں تو دوسروں سے اس کا فریضہ ثابت ہو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے. اس میں یاد رکھیے کہ یہ جو وعظ و تقریر والی تبلیغ ہے, اس میں یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں. یہ نہیں ہے کہ جو بھی کھڑا ہو گیا اس سے بات کرنا شروع کر. اس کے لیے مطلوب علم کی ضرورت. اگر وہ علم نہیں اتنا تو اس صورت میں وعظ و تبلیغ کا انسان مکلف نہیں. اس کرتے وعظ و تبلیغ کا اس کے لیے علم ضروری ہے. کم از کم اتنا علم جس سے آدمی غلط بات کہنے کا اندیشہ نہ ہو, اتنا علم کم از کم حاصل ہو تب بات کہنے کی اجازت ہے, ورنہ اجازت نہیں. اور اس میں بھی اندیشہ رہتا ہے, اللہ بچائے, کیونکہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے. جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری بات اتنے سارے آدمی بیٹھ کے سن رہے ہیں تو خود بھی اپنے دماغ میں کچھ اس کے گھمنڈ پیدا ہونے لگتا ہے, تو دھوکہ خود دیتا ہے دوسروں کو اور پھر اس دھوکے میں خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت کی غربت مانا تھا وہ لالچی مشہور تھا, بہت طماع کے لقب سے مشہور ہے, بڑا لالچی.
لالچ کے بڑے بڑے عجیب عجیب قصے اس کے مشہور ہیں. تو وہ مشہور ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جب باہر نکلا دیکھا بچے کھیل رہے ہیں تو ان سے کہتا کہ جاؤ دیکھو تم یہاں کر رہا ہو ادھر جاؤ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے, مٹھائی جا کر وصول کرو. اب وہ بچے مٹھائی کے فکر میں دوڑنا شروع کرتے, جب وہ دوڑتے تو خود پیچھے دوڑنے لگتا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کو وہ بچے تو خیر دھوکے میں آ گئے کہ وہ تو تم نے کہہ دیا کہ مٹھائی بٹ رہی ہے, لیکن تم تو جانتے ہو کہ کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی, پھر بھاگتے کیوں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا تھا وہ سچی ہو, اس بات سے دوڑ رہا ہوں, ممکن ہے کہ سچ ہو تو اس بات سے دوڑ رہا ہوں. تو یہ مثال ہم لوگوں کی ہو گئی ہے کہ خود دھوکہ دیا دوسروں کو, کہ جس سے لوگ دھوکے میں آ گئے کہ ہاں بھائی یہ کوئی جاننے والا ہے, کوئی نیک آدمی ہے. اب لوگوں کے جب لوگ دھوکے میں آ گئے تو خود بھی دھوکے میں آ گیا کہ یہ بھی اتنے سارے مخلوق کچھ مجھے سمجھ رہی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی. تو یہ خطرہ, یہ فتنہ مبتلا, اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس واسطے بات کہنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں, ہر ایک کو نہیں چاہیے. ہاں کوئی بڑا بٹھا دے اس کام کے لیے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر رہے, بڑوں کی سرپرستی میں کام کرے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. لیکن ہر ایک کے بس کا کام نہیں تو وہ کھڑا ہو جائے. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں جذبہ پیدا ہوا اور ہر ایک نے اپنا بات کرنا شروع کر دیا, اور بات تو پھر بھی کسی درجے میں قابل ذرا ہلکی بات ہے کہ اس کا مطلب اس میں اتنی بات ہے کہ صرف اس کا اطمینان ہو جائے کہ غلط بات نہیں کہے گا تو کہنے کی گنجائش ہو جاتی ہے. لیکن اب آگے بات بڑھ گئی ہے درس قرآن اور درس حدیث تک. درس قرآن اور درس حدیث یہ بھی ایک ایسا مسئلہ بن گیا کہ جس کے منہ میں جو آیا اور اسے درس قرآن جاری کر دیا, درس حدیث جاری کر دیا. قرآن کریم وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. کہ جو شخص قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے, اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. کتنا زبردست ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور یہ فرمایا من فسر القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. اگر قرآن کریم کی کوشش تفسیر کرے اپنی رائے سے تو اگر صحیح بھی کرے گا تو بھی غلط. یہ بات ہے. اور آج ذرا تھوڑا سا معلومات دین کی حاصل ہوئی کہ اس کتابوں کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کر کے کچھ باتیں معلوم ہو گئی اور معلومات کے ساتھ درس قرآن جاری ہو. تو یہ درس قرآن اور درس حدیث یہ بڑے بڑے علماء کراتے ہیں, ہر ایک عالم کا بھی بس کا کام نہیں ہے. یہ وہ قرآن کریم کا درس ہے, قرآن کریم کی تفسیر. ہمارے میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ساری عمر کے 70-75 سال دین کے تعلیم و تعلم میں گزرے, پڑھنے پڑھانے میں, اور کوئی مشغلہ نہیں تھا. آخر میں جا کر معرف القرآن کی تفسیر تعلیم فرمائی تو اس کو بھی میں خود حاضر رہا تھا, بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس قابل تھا کہ میں تفسیر پر قلم اٹھاتا یا نہیں اٹھاتا. میں تو حقیقت میں تفسیر کا اہل نہیں ہوں, لیکن حضرت حکیم علمت مولانا خان میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو آسان الفاظ میں نے تعبیر کر دیا ہے, بس یہ کام کیا ہے, باقی تفسیر افسیر کا تو میں اہل نہیں. ساری عمر یہ فرما. تو یہ بڑے بڑے علماء قرآن کریم کے بارے میں بولتے ہیں. حضرت امام مسلم نام سنا, بخاری مسلم 2 مشہور کتابیں حدیث کی سب سے اعلیٰ درجے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا مجموعہ جمع کیا صحیح مسلم کے نام سے, مشہور ہر مسلمان جانتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم. اتنا بڑا مجموعہ جمع کیا. حدیثیں جمع تو کر دی لیکن حدیث کی تشریح میں ایک لفظ کہنا گوارا نہیں کیا. تشریح تو کھدا, اپنی کتاب کے اوپر باب بھی نہیں باندھا. یعنی ہر حدیث کی کتاب میں جلد کے اندر باب ہوتے ہیں, یہ نماز کا باب, یہ نماز کے مسائل کا باب, یہ طہارت کا باب. تو وہ باب بھی قائم نہیں کیا اس خیال سے کہ یہ حدیث کی کوئی تشریح نہ ہو جائے میری طرف. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی
تشریح میں کوئی بات کر دوں اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے آپ پکڑ ہو جائے. اس لیے ساری کتاب کے اندر باب کا عنوان بھی قائم نہیں کیا، بس کہہ دیا میں تو حضور کی حدیث سے جمع کر رہا ہوں، اب علماء جانے کہ اس سے جو مسئلے چاہے وہ مستنبط کر لیں، لیکن میرا کام یہ تھا کہ میں حدیث سے جمع کر کے اتنا مشکل کام، اتنا نازک کام. اور آج کل جس کا منہ اٹھتا ہے وہ معلوم ہوا کہ فلاں کا درس قرآن جاری ہو گیا، فلاں کا درس حدیث جاری ہو گیا، اور درس قرآن درس حدیث کے سلسلے علم ہے نہیں، اس کی شرائط موجود نہیں، اور درس قرآن درس اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ فتنے پھیل رہے ہیں، طرح طرح کے فتنوں کا بازار ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یاد رکھیے درس قرآن اور درس حدیث یہ ایسی چیز ہے کہ پہلے کسی درس میں شامل ہونے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ واقعتاً جو شخص درس دے رہا ہے وہ واقعتاً اس کا اہل ہے یا نہیں، علم مکمل اس کے پاس ہے یا نہیں. ذرا سا زیر زبر سے بات نہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، فرق ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کے بس کا کام ہے. تو اجتماعی تبلیغ کا جو معاملہ ہے اس میں عام آدمی کو جس کے پاس جمع حق کو علم نہ ہو اس کو تو اس دروازے میں داخل ہونا نہیں چاہیے. ہاں انفرادی تبلیغ کے جو میں نے بات عرض کی ہے اس کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اس کے اندر وہ کام کرے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس پر عمل کرے. ایک بات آخر میں اور عرض کر دیتا ہوں اسی سلسلے کی، جو 2 ہفتے پہلے عرض کی تھی لیکن اختصار کی وجہ سے اس کی تفصیل نہ ہو سکی، بعض جانوں میں شبہ پیدا رہا. وہ یہ کہ یہ بات مشہور ہے کہ اگر خود کوئی شخص کسی غلطی میں مبتلا ہے تو اس کو دوسروں کو بھی اس غلطی سے روکنے کا حق نہیں پہنچتا. یعنی ایک شخص فرض کرو نماز باجماعت کا پوری طرح پابند نہیں، تو کہا یہ جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی نماز باجماعت کی تلقین نہ کرے جب تک کہ خود پابند نہ ہو جائے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بات الٹی ہے. بات یوں ہے کہ جو شخص دوسروں کو نماز باجماعت کی تلقین کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز باجماعت کی خود بھی پابندی کرے، نہ یہ کہ جو نماز باجماعت کا پابند نہیں ہو دوسروں کو تلقین نہ کرے. عام طور سے لوگوں میں یہ آیت مشہور ہے کہ قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تو دوسرے کو بھی اس کی تلقین نہ کرے. اگر ایک شخص صدقہ نہیں دیتا تو دوسرے کو صدقے کی تلقین نہ کرے. ایک شخص نے نماز باجماعت پابندی سے نہیں پڑھتا دوسرے کو نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے کی تلقین نہ کرے. ایک شخص سچ نہیں بولتا دوسرے کو سچ بولنے کی تلقین نہ کرے. یہ مطلب سمجھتے ہیں بعض، یہ مطلب نہیں ہے. آیت کا معنی یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون کے کہ جو بات تمہارے اندر نہیں ہے اس کا دعویٰ نہ، یعنی تم نماز باجماعت کے پابند نہیں ہو تو دوسروں سے دعویٰ کر کے یہ نہ کہو کہ میں نماز باجماعت کا پابند. تم نیک اور متقی نہیں ہو اور دوسروں سے دعویٰ کر کے یہ نہ کہو کہ میں متقی ہوں. تم نے حج نہیں کیا تو یہ نہ کہو کہ میں حج کیے ہوئے ہوں. تم نے جہاد نہیں کیا تو یہ نہ کہو کہ میں نے جہاد کیا ہوا ہے. تم سچ نہیں بولتے تو یہ نہ کہو کہ میں سچ بولتا ہوں. یہ مانا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی جو کام کرتے نہیں ہو اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو دوسروں کے سامنے. یہ مانا ہے. یہ مانا نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کرتے نہیں ہو تو دوسروں کو کہو مت. دوسروں کو کہنے سے بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے، خود اپنا فائدہ ہو جاتا ہے. کہ جب آدمی دوسرے سے کہتا ہے تو اس میں شرم آتی ہے انسان کو کہ میں نے دوسرے کو تو کہہ دیا تو خود عمل نہیں کرتا، تو اس شرم کی وجہ سے آدمی بعض اوقات خود عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آیت ذہن میں آیا. دوسری آیت ہے قرآن کریم کی جس میں یہودی علماء سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کہ خود دوسرا دیگرہ نصیحت خود را فضیلت،
کہ دوسروں کو جو نصیحت کر رہے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس نصیحت پر خود عمل نہیں کرتے. تو معنی یہ ہے کہ جب نصیحت کر رہے ہو دوسروں کو تو خود بھی عمل کرو، نہ یہ کہ چونکہ خود عمل نہیں کر رہے لہٰذا نصیحت نہ کرو، یہ معنی نہیں. تو اس لیے کسی دوسرے کو نصیحت کرنے میں اس بات سے رکاوٹ نہ ہونی چاہیے کہ میں خود اس پر کاربند نہیں ہوں. وہ بزرگوں نے کہا کہ من نہ کردم شما حضرت بکنے، کہ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو پرہیز نہیں کیا لیکن تم پرہیز کر لو. تو یہ کہنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو خود شرم معلوم ہونے لگتی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں دوسروں کو تو پھر مجھے بھی عمل کرنا چاہیے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے تو میں اس عیب کے بارے میں بات کہہ دیتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دیتا تاکہ کیونکہ بعد میں خیال ہو. تو اس لیے یہ بات دھیان میں نہیں رہنی چاہیے کہ ہاں یہ ضرور ہے بے شک کہ ایک آدمی وہ ہے جو عمل نہیں کرتا اور نصیحت کرتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو عمل کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے. دونوں کی نصیحت کی تاثیر میں فرق ہے. جو عمل کر کے نصیحت کرتا ہے اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرماتے ہیں، وہ دلوں میں اترتی ہے، اس سے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے. اور بے عملی کے ساتھ جو نصیحت کی جاتی ہے اس کا اثر سننے والے پر بھی کم آپ کو نہیں ہوتا. زبان سے نکلی بات کان کے اوپر جا کے ٹکرا کے واپس آ گئی، دل میں نہیں اترتی. ہاں عمل کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نصیحت ہوتا ہے. لہٰذا عمل کی کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن محض یہ بات نصیحت کی بات کہنے سے مانے نہ ہونی چاہیے. یہ ہے خلاصہ سارا تبلیغ اور دعوت کے احکام کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں پر بیٹھنے سے بچو. کیونکہ راستے میں آدمی سڑک کے اوپر راستے میں بیٹھ گیا مجلس جمالی، تو یہ چیز بعض اوقات گزرنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے. اور ویسے بھی بازار کے اندر اس طرح بیٹھنا یہ کوئی مروت کا کام نہیں. اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر عام راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مالنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا. اس زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اگرچہ راستوں پر اس طرح سڑک پر بیٹھ تو نہیں بیٹھتے تھے لیکن سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے چھپر جیسے ہوتے تھے، اس کے اندر بیٹھ کر رات شام کے وقت لوگ جمع ہو گئے، آپس میں کوئی مشورہ کر لیا، کوئی بات چیت کر لی تو ان چھپروں پر بیٹھ جاتے تھے. وہ سڑک کے کنارے واقع ہوا کرتے. تو انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو آپ نے سڑکوں پر راستوں پر بیٹھنے سے تو منع فرما دیا لیکن ہمیں ضرورت پڑتی ہے آپس میں باتیں کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے سڑک کے کناروں پر اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی، تو اس سے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا أَبَيْتُمُ إِلَى الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، کہ اگر واقعی ضرورت ہو اور بیٹھنا ضروری ہو راستوں کے کناروں پر تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو. قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اصل راستے کا حق کیا ہے جو ہم ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. یہ راستے کا حق بتایا. 5 چیزیں، 5 کاموں کا اہتمام. ایک غض البصر، آنکھوں کو نیچا رکھ، یعنی وہاں بیٹھے تو ہو راستوں کے اوپر، یہ نہ ہو کہ آنکھوں کو چاروں طرف گھما رہے ہو
اور بد نظری میں، بد نگاہی میں مبتلا ہو رہے ہیں، بلکہ آنکھوں کو پس کرو، آنکھوں کو نیچے رکھو۔ تو یہ سب سے بازار میں اور راستے میں چلنے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ ایسی جگہ پر پڑ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈالنے سے منع فرمایا، اس سے انسان کی جو باطن ہے اس کے اندر سخت بگاڑ پیدا ہوتا ہے، باطنی نقصانات ہوتے ہیں۔ اس واسطے حکم دیا گیا کہ اگر راستے میں بیٹھے ہو یا چل رہے ہو تو آنکھ کو نیچا رکھ کے بیٹھو۔ دوسرا حکم فرمایا وَكَفُّ الْأَذَى، لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، یعنی بیٹھے تو ہو وہاں باتیں بھی کر رہے ہو اور بے خیالی میں جناب وہیں بیٹھے بیٹھے اور کسی پھل کا چھلکا پھینک دیا، کوئی تکلیف دہ چیز راستے کے اندر پھینک دی، کوئی اللہ کا بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کا پاؤں پھسل گیا، اس کو تکلیف پہنچ گئی، تو یہ چیز بڑی غلط بات ہے۔ ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، بلکہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی نظر آئے تو اس کو ہٹا دو، اس کو اٹھا دو۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے جو فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ لوگوں کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، تو یہ بھی راستے کا حق ہے۔ یہ سب دین ہے بھائی، ہم نے دین سمجھ لیا ہے صرف عبادتوں، وظیفوں کو، تسبیحات کو، اور یہ سب معاشرت کے آداب، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ بڑا سخت کبیرہ گناہ ہے، پہلے بھی بار بار اس کو تنبیہ کر چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی راستے کا حق ہے، راستے میں چل رہے ہو یا راستے پر بیٹھے ہو، کوئی تکلیف دہ چیز سامنے آئے تو اس کو وہاں سے ہٹا۔ تیسرا ادب فرمایا ورد السلام، سلام کا جواب۔ جب ظاہر ہے راستے پر بیٹھے ہو تو کوئی اللہ کا بندہ گزرتے ہوئے تم کو سلام بھی کرے، تو سلام کا جواب دینا یہ بھی راستے کا حق ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ سلام کے جواب میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سلام کرنا یہ تو واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا سے سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کا جواب نہیں دے گا گنہگار ہو۔ ہاں اتنا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور سنانا مستحب ہے۔ دینا تو واجب ہے اور دوسرے کو سنانا، ایسے آواز میں جواب دینا کہ وہ سن لے، یہ مستحب ہے، بعد میں سنت کہا ہے۔ لیکن اس مستحب کا بھی اتنا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، جن کی مشہور کتاب حدیث کی ہے، کہ وہ ایک کنارے جا رہے تھے، دجلہ کے ایک کنارے، تو دجلہ کے دوسرے کنارے سے ایک شخص نے ان کو سلام کیا، اتفاق سے ہوا کا رخ اس طرف تھا تو اس کی آواز ان کو آ گئی، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن وہ چونکہ ہوا کا رخ مخالف تھا لہذا ادھر نہیں جا سکتا تھا جواب۔ تو اگرچہ واجب نہیں تھا سنانا، جواب دینا واجب تھا، سنانا واجب نہیں تھا، لیکن لکھا ہے کہ اس مستحب کو حاصل کرنے کے لیے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی خرید تھی، اس کشتی میں بیٹھ کر دوسرے دروازے پر پہنچے، دوسرے کنارے، وہاں جا کر جواب دیا۔ اچھا، تو وہاں جا کر جواب دیا، تو یہ سنانا مستحب ہے اور جواب دینا واجب۔ اور آخر میں فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہی جس کا ذکر تفصیل پیچھے آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف، یا اللہ ہمارے قال و اخلاق کی اصلاح، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہر طرح کے سوء و فتن سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام حال